نظم غزلیات، جس میں غزل نمبر 6 جس کے شاعر ہیں مجروح سلطان پوری۔ آج ہم اس غزل کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ اردو کمار بھارتی 9ویں جماعت کی غزل ہے۔ تو سوال نمبر ہے اس میں پہلا، نیچے دیے ہوئے لفظوں میں غیر متعلق لفظ تلاش کیجیے، جس میں نمبر 1 دیا گیا ہے میں کش، ساقی، مدرسہ، محفل۔ نمبر 2 میں ہے تسنیم، زمزم، جنت، حور۔ نمبر 3 ہے گل، گلستہ، شبنم اور صحرا۔ نمبر 4 ہے جام جم، موج صبا، جوئیں رواں اور چشمہ زمزم۔ تو یہاں پر جوابات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے میں کش، ساقی، مدرسہ، محفل میں جو غیر متعلق لفظ ہے وہ ہے مدرسہ۔ اگلا ہے تسنیم، زمزم، جنت اور حور میں زمزم غیر متعلق ہے۔ نمبر 3 ہے گل، گلستہ، شبنم، صحرا میں صحرا جو کہ غیر متعلق لفظ ہے۔ جام جم، موج صبا، جوئیں رواں، چشمہ زمزم۔ اگلا سوال ہے درج ذیل شعر کا مطلب بیان کیجیے، جس میں ہے نمبر 1 تقدیر کا شکوہ بے معنی، جینا ہی تجھے منظور نہیں، آپ اپنا مقدر بن نہ سکے، اتنا تو کوئی مجبور نہیں۔ تو یہاں تشریح دی گئی ہے، شاعر تقدیر کا قائل نہیں ہے، انسان کے ساتھ جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے سب اسی کا کیا دھرا ہوا ہوتا ہے۔ نفع نقصان، خوشحالی بدحالی، فتح شکست، امیری غریبی وغیرہ کے لیے وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اگر تو جینا چاہتا ہے تو تقدیر کا شکوہ کرنے کی بجائے خود اپنی تقدیر بن، اپنی ہمت اور جدوجہد مسلسل سے ہر وہ چیز حاصل کر جو تو چاہتا ہے، نہ گفتہ بحالات کے مقابل سینے سپر ہو کر اپنی آرزوؤں کی تکمیل کر، خود کو کمزور اور مجبور سمجھ کر حالات کے سامنے گھٹنے مت ٹیک۔ اگلا ہے سوال ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے جس میں خطرہ شبنم اور جوئیں رواں کے فرق کو واضح کیجیے۔ جواب نمبر 1 ہے خطرہ شبنم جامد و ساکت ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اس میں نہ روانی ہوتی ہے نہ جوش روانی، اس کا عرصہ وجود عارضی ہوتا ہے، بس وہ ذرا دیر کو آفتاب کی کرنیں پڑنے سے ہیرے کی طرح جگمگاتا ہے اور پھر بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جوئیں رواں متحرک ہوتا ہے، اس میں روانی ہوتی ہے، اس کا عرصہ وجود دراز ہوتا ہے، اس میں کافی مقدار میں پانی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے غزل کے حوالے سے محفل اہل دل کی خصوصیت بیان کیجیے۔ جواب محفل اہل دل کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اس میں تمام انسانوں کو برابر کا درجہ دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا۔ اس بزم میں رنگ و نسل اور دین و مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے اور نہ کسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے، نہ کوئی امیر ہوتا ہے اور نہ کوئی غریب، تمام لوگوں میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے اور وہ قدر انسانیت کی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہتا ہے مگر یہ عزم جنوں صحرا سے گلستہ دور نہیں، اس مصرعے کو نثر میں تبدیل کیجیے۔ تو جواب نثر میں کیسا ہوگا؟ مگر یہ عزم جنوں کہتا ہے کہ صحرا سے گلستہ دور نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے غزل کے حوالے سے لاکھوں ویرانوں اور صحرا کی مصیبتوں کو ختم کرنے والے لفظ کو لکھیے۔ جواب لاکھوں ویرانوں اور صحرائی مصیبتوں کو ختم کرنے والا لفظ ہے عزم جنوں ہے۔ اگلا سوال ہے ایسا مصرع یا شعر نقل کیجیے جس میں متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جوابات میں نمبر 1 ہے دیکھیے وہ مصرع جس میں متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، سنتے ہیں کہ کانٹے سے گل تک ہے رہا میں لاکھوں ویرانے۔ تو کانٹے اور گل یہاں پر کیا ہے؟ متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور نیچے اگلا سوال ہے غزل کی ردیف اور قافیوں کو الگ الگ لکھیے۔ تو جس میں ردیف ہے نہیں اور قافیے ہیں منظور، مجبور، دستور، حور، چور، دور۔ تو آج ہم نے یہاں پر غزل نمبر 6 کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے غزل کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔